السلام علیکم۔ اردو سٹوریز فد اقبال میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے کہانی جنات کی وادی۔ یہ قصہ بر صغیر کا ہے۔ ہمارے قاری صاحب بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ لوگوں کا روحانی علاج کرتے تھے۔ ان کے علاج سے مستفید ہونے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ میں ان کے پاس قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میں اچانک چونک گیا جب ایک شخص قاری صاحب کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر قاری صاحب بولے، ہاں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ جو بھی بات ہے کھل کر بتاؤ۔ وہ شخص ہندو تھا اور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد صاحب کی بات سن کر وہ بولا، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مہربانی فرما کر اسے دیکھ لیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا بیماری ہے۔ اس نے اپنا نام رام داس بتایا۔ ٹھیک ہے رام داس، اسے کل اس وقت یہاں لے آنا، ہم دیکھ لیں گے کہ اسے کیا مسئلہ ہے، قاری صاحب بولے۔ یہ سن کر رام داس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ باہر چلا گیا۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت رام داس ایک 20-22 سال کے لڑکے کے ساتھ مدرسے میں داخل ہوا۔ قاری صاحب پہلے سے ہی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رام داس سے پہلے آئی ہوئی عورت کو دم کر رہے تھے۔ اس عورت پر بھی کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا تھا۔ رام داس اور اس کا بیٹا قاری صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ فری ہو کر قاری صاحب نے رام داس سے پوچھا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور آج سے 1 ہفتہ قبل غلطی سے یہ اس جگہ شکار کرنے چلا گیا جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جن اور بھوت رہتے ہیں، اور اسی طرف کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا۔ اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے، نہ سوتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو 10-10 12-12 روٹیاں کھا جاتا ہے اور 5-6 جگ پانی پی جاتا ہے، اور پھر عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے اور بھیانک قسم کے کہکے لگاتا ہے۔ اور سب سے حیرت والی بات یہ کہ جب یہ بولتا ہے تو کبھی اپنی آواز میں بولتا ہے اور کبھی کسی بھیانک عورت کی آواز میں بولتا ہے۔ میں نے اسے کئی پنڈتوں کو دکھا لیا لیکن اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آیا۔ قاری صاحب نے لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شنکر۔ قاری صاحب بولے، ہاں شنکر بیٹا، تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا اور تم کہاں گئے تھے؟ شنکر، جی قاری صاحب، میں 1 ہفتہ پہلے لوگوں کا وہم سمجھتے ہوئے اس جگہ پر شکار کرنے چلا گیا تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جن بھوت اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہاں جانا تو ایک طرف، اس جگہ کا نام سن کر ہی کئی لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں اور ڈر کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں جاتے، اور اس کے باوجود جو بھی اس علاقے میں جاتا ہے اگلے دن اس کی لاش ہی وہاں سے ملتی ہے۔ یہ بات سچ بھی ہے، لیکن تم زندہ کیسے بچ گئے؟ قاری صاحب نے کہا، جب میں اس علاقے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں ہر طرف بہت لمبی جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے ہیں، کہیں کہیں شبنم اور پیپل کے درخت موجود ہیں۔ وہاں مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا اور نہ ہی وہاں پر کوئی پرندہ تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی لیکن مجھے وہاں کوئی شکار نہیں ملا۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ پھر میں پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر جھاڑیوں سے ہوتی ہوئی ایک محل نما عمارت پر پڑی تو میں چونک گیا کیونکہ وہاں سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ دھواں کیسا ہے۔ اچانک میرے نشانے کے سامنے ایک پرندہ آ کر بیٹھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو شکار تو مل گیا۔ میں نے ابھی اس کا نشانہ باندھا ہی تھا کہ وہ پرندہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اچانک سے وہ پرندہ پھر سے ظاہر ہوا۔ میں نے پھر سے نشانہ باندھا اور وہ پھر غائب ہو گیا۔ میں بہت ڈر سا گیا تھا اور خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ میں خوف سے کانپنے لگا کیونکہ میں جس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا مجھے وہاں سے کوئی عورت کے خوف زدہ کہکوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا تو اوپر کچھ بھی نہیں تھا لیکن کہکوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے خوف زدہ ہو کر دوڑ لگا دی، مگر کچھ دور بھاگنے کے بعد جیسے میرے پاؤں جکڑ سے گئے تھے اور پھر مجھے کوئی نادیدہ بھیانک نسوانی آواز آئی، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی یہاں آ کر، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی یہاں آ کر، یہاں کوئی بھی نہیں آتا، اگر کوئی یہاں آ جائے
تو وہ زندہ واپس نہیں جاتا، لیکن تمہیں زندہ چھوڑنا ہماری مجبوری ہے، لیکن تمہیں یہاں آنے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں پھر سے خوف زدہ ہو کر دوڑنے لگا اور گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو میرا بہت برا حال تھا۔ پھر جب آدھی رات کو میں سویا ہوا تھا تو مجھے جیسے کسی نے جگایا۔ جب میں اٹھا تو میرے سامنے ایک بد شکل چڑیل کھڑی تھی، جس کے لمبے لمبے دانت، لمبے بال اور لمبی لمبی بھیانک آنکھیں تھیں۔ ہونٹ اتنے بڑے تھے کہ بیان سے باہر تھے۔ میں اسے دیکھ کر چیخنے لگا تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھا لیا، اور پھر مجھے زور سے زمین پر پھینک کر غائب ہو گئی۔ اس رات سے خاص کر وہ چڑیل روز رات کو مجھ سے ملنے آتی اور مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور دیتی۔ یہ بول کر شنکر چپ ہو گیا۔ قاری صاحب نے شنکر کی ساری بات سن کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ پھر قاری صاحب شنکر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کافی دیر منہ میں کچھ پڑھتے رہے۔ پھر اچانک سے شنکر کو جھٹکا سا لگا اور وہ ہلنے لگا۔ قاری صاحب نے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ شنکر کے منہ سے عورت کی آواز نکلی، تمہیں اپنا نام بتانا ہوگا۔ یہ کہہ کر قاری صاحب پھر سے کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک رونے کی آواز آنے لگی۔ قاری صاحب نے پھر پوچھا، ہاں اب بتا، کیا نام ہے تیرا؟ پہلے یہ سب پڑھنا بند کر، پھر بتاتی ہوں۔ شنکر کے منہ سے وہی آواز نکلی۔ یہ سن کر قاری صاحب نے پڑھنا بند کر دیا تو وہ عورت بولی، میرا نام دیویا ہے، تم اسے اتنا کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوا تھا اس لیے، لیکن یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ سب تو خدا کی زمین ہے، اور ویسے بھی اس نے تمہارے علاقے میں کوئی چیز نہیں چرائی، اس لیے اب اس کی جان چھوڑ دو، اور جو اس نے کیا اس کی تم نے اسے بہت زیادہ سزا دے لی ہے۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ شنکر کے منہ سے عورت کی آواز نکلی۔ قاری صاحب بولے، ایک بات بتاؤ، جو بھی تمہارے علاقے میں جاتا ہے تم لوگ اسے مار کر اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہو، تو تم نے شنکر کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا، وہ بولی۔ ایسی کیا مجبوری تھی؟ چڑیل کی بات سن کر قاری صاحب بہت حیران ہوئے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں صرف مسلمان لوگوں کا ہی خون چوس کر انہیں اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور یہ شنکر ہمارے ہی ہندو مذہب کا تھا، اسی لیے ہمیں اسے چھوڑنا پڑا، ورنہ یہ بھی مرا ہوا ملتا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، قاری صاحب غصے سے بولے، اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جو قاری صاحب قرآن پاک کو پڑھتے رہے تو چڑیل غصے سے پڑپڑانے لگی، پھر زور زور سے رونے لگی، اور پھر چیخنے لگی، اور پھر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ کسی بھی مسلم کو نہیں ماروں گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، قاری صاحب نے اپنی آنکھیں کھول کر کہا، اور پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک پڑھنے لگے کہ اچانک چڑیل نے کہا کہ تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی قاری صاحب نے پڑھنا بند کر دیا اور بولے، جس کا تم نے مجھے واسطہ دیا ہے اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم اب اس لڑکے کو مزید تنگ نہیں کرو گی اور چلی جاؤ گی، اور آج کے بعد تم کسی بھی مسلم کو نہیں مارو گی۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آئندہ کسی بھی مسلم کو نہیں ماروں گی اور اس لڑکے کے پاس بھی نہیں آؤں گی، وہ چڑیل بولی۔ چڑیل کی یہ بات سن کر قاری صاحب نے شنکر کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنی ہی زبان میں بات کر رہا تھا۔ قاری صاحب بولے، رام داس، اب اپنے بیٹے کو لے جاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ اسے کوئی بھی چڑیل تنگ نہیں کرے گی۔ رام داس اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا اور میں قاری صاحب کے کندھے دبانے لگا۔